اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ صادق کی امی نے اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہا، صادق بیٹا اٹھو، صبح ہو گئی ہے، چلو جلدی کرو، اسکول بھی جانا ہے۔ صادق نے اٹھنے کے بعد ایک انگڑائی لی، لیکن اس وقت اسے خیال آیا کہ اب بھی ابا جان اس کو ڈانٹیں گے کہ کل وہ دکان پر کیوں نہیں آیا تھا۔ دراصل وہ گھر سے دکان جانے کے لیے کہہ کر گیا تھا، لیکن راستے میں اس کے دوست مل گئے تھے جو فٹ بال کھیلنے جا رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اٹھ کر ڈرتے ڈرتے باہر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ابا جان اس کو نظر نہ آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ باہر اپنی موٹر سائیکل صاف کر رہے ہوں گے۔ اس نے غسل خانے میں آ کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ امی نے اس کو ناشتہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابا جان وہاں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، صادق کل تم دکان پر کیوں نہیں آئے تھے؟ ابا جان دراصل میں دکان کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے میرا ایک دوست افضل مل گیا۔ اس نے کہا کہ اسے ریاضی کے سوالات سمجھ میں نہیں آ رہے، میں اسے سمجھا دوں۔ میں اس کے گھر چلا گیا، اسے سوالات سمجھانے میں بہت دیر ہو گئی، اس لیے میں دکان پر نہ آ سکا، اس نے جواب دیا۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ امی نے فوراً کہا۔ امی میں بھول گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ابا جان ذرا غصے میں بولے۔ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ کیا میں افضل سے پوچھ لوں؟ ارے رہنے دیں، آپ بھی بچے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، امی نے ان سے کہا۔ دیکھو اپنے لاڈلے کو سمجھا لو، میں کسی وقت اسے بہت برا ماروں گا۔ یہ اکثر دکان سے غائب رہتا ہے اور مختلف بہانے کرتا ہے۔ وہ اب بھی غصے میں بولے۔ اچھا آپ جائیں، میں اسے سمجھا لوں گی، وہ بولی۔ آج ہی اسے دکان پر بھیج دینا ورنہ اس کی خیر نہیں، ابا جان کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ کیوں بیٹا بتاؤ، کل تم دکان پر کیوں نہیں گئے تھے؟ امی نے اس سے پوچھا۔ امی جان دراصل وہ سوچنے لگا سچ سچ بتا دوں، پھر اس نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ کھیلنے چلا گیا تھا۔ امی نے گہرا سانس لیا اور بولی، اچھا تم ایسا کرو، جب یہاں سے جاتے ہو تو 1 گھنٹہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل لیا کرو، لیکن اس سے زیادہ وقت نہ لگانا۔ ٹھیک ہے امی، وہ خوش ہو گیا۔ اور دیکھو جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، وہ بولی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے کہا۔ اسکول سے آنے کے بعد صادق نے کھانا کھایا اور دکان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے دوست مل گئے۔ صادق کیا تم آج ہمارے ساتھ کھیلنے جاؤ گے؟ اشرف نے پوچھا۔ ہاں لیکن صرف 1 گھنٹہ کھیلنے کے لیے آؤں گا۔ صرف 1 گھنٹہ؟ وہ حیرت سے بولے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ میری امی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں صرف 1 گھنٹہ کھیلا کروں پھر دکان پر چلا جاؤں۔ تو تم زیادہ کھیل لینا، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تم نے یہ فیصلہ کیوں اور کیسے کر لیا؟ میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، بس میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اوہ اچھا، تو پھر آؤ 1 گھنٹہ ہی کھیل لو۔ وہ ان لڑکوں کے ساتھ 1 گھنٹہ کھیلنے کے بعد روانہ ہو گیا اور دکان پر پہنچ گیا۔ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ ابا جان نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں کھیلنے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ امی نے اجازت دی تھی۔ کس بات کی اجازت؟ یہ کہ میں 1 گھنٹہ کھیل لیا کروں۔ اس کے ابو ایک گہرا سانس لے کر رہ کر بولے، اچھا چلو کام شروع کرو۔ وہ کاؤنٹر پر آ گیا۔ اسے افسوس تھا کہ اس کے ابو سے ناراض ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح انہیں خوش کیا جائے۔ ان کی پرچون کی بڑی دکان تھی جہاں ابو اور اس کے علاوہ کئی ملازم اور بھی کام کرتے تھے۔ مجھے 1.5 کلو چینی چاہیے، ایک عورت نے آ کر صادق سے کہا۔ اسی وقت صادق کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسے 1.25 کلو چینی دے دی جائے۔ اس طرح ہر کسی کو کم تول کر چیزیں دے دوں گا اور رات کو اپنے ابو کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں ابھی دیتا ہوں چینی، اس نے عورت سے کہا اور پھر چینی تولنے لگا۔ اس نے ہوشیاری کے ساتھ 1.25 کلو چینی تول کر اسے دے دی۔ عورت چینی لے کر چلی گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آ گیا۔ کیا چاہیے؟ صادق نے اس سے پوچھا۔ چاول، اس نے جواب دیا۔ کون سے؟ ثابت چاول۔ کتنے روپے والے؟ 50 روپے والے۔ کتنے دوں؟ 2 کلو دے دو۔ ابھی دیتا ہوں، اس نے کہا اور چاول توڑ کر اس کو دے دیے۔ اس نے 1 پاؤ چاول بھی اسے کم تول کر دیے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ عورت جو چینی لے کر گئی تھی وہ واپس آ گئی اور صادق کے ابو سے بولی، آپ کی تول غلط ہو گئی ہے کیا؟ کیا ہوا بہن؟ صادق کے ابو نے پوچھا۔ کہ چینی کتنی ہے؟ اس نے کہا۔ آپ نے کتنی لی تھی؟ 1.5 کلو۔ تو یہ کتنی ہے؟ یہ تو 1.25 کلو ہے۔ کس نے دی تھی؟ صادق نے۔ صادق؟ ابو نے صادق کو آواز دی۔ جی ابو، صادق اپنی جگہ سے ہی بولا۔ وہ عورت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہاں آؤ، ابو بولے۔ صادق ان کے پاس پہنچ گیا اور عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم نے انہیں چینی دی تھی؟ جی ہاں۔ کتنی تھی؟ 1.5 کلو، لیکن یہ تو بتا رہی کہ 1.25 کلو ہے۔ 1.5 کلو ہوگی، صادق مردہ آواز میں بولا۔ میں نے اسے دوسری دکان پر تلوایا ہے، عورت نے کہا۔ تو پھر غلطی ہو گئی ہوگی، صادق نے کہا۔ ہاں بہن غلطی ہو گئی ہوگی، لائے میں پوری کر کے دوں۔
अब्बू ने इस औरत से कहा, उसे चीनी लेकर 1.5 किलो का लिफाफा उसे दे दिया। औरत चीनी लेकर चली गई और अब्बू ने सादिक से कहा, ये तोल कम कैसे हो गई? गलती से हो गई, वो बोला। आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी बेहतर। ज़रा देर बाद वो आदमी भी आ गया जो चावल लेकर गया था। उसने सादिक से कहा, देखो भाई, मैं घर चावल लेकर गया, घर वाले कह रहे हैं ये तो कम लगते हैं। उसी वक्त सादिक के अब्बू वहाँ आ गए और उस आदमी से बोले, क्या हुआ भाई, ये चावल कम है? वो बोला, कितने लिए थे? 2 किलो। तो कितने कम हैं? तोल कर देखें। लाएं। अब्बू ने इसके हाथ से लिफाफा लेकर तराजू के ऊपर रख दिया और तब पता चला कि वो 1.25 किलो है। कम है ना? वो आदमी बोला। हाँ। अब्बू ने शर्मिंदगी से हाँ में सर हिला दिया। ये कम कैसे हो गए? वो आदमी बोला। क्यों, ये कम कैसे तुल गए? अब्बू ने सादिक की तरफ देखा। गलती से तुल गए होंगे, वो सर खुजाते हुए बोला। भाई, अब्बू ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, यह सादिक से गलती हो गई है, अच्छा सही तोल दें। वो बोला। अब्बू ने उसे सही तौर पर चावल तोड़कर दे दिए और उसके जाने के बाद उन्होंने खूनख्वार निगाहों से सादिक की तरफ देखा और बोले, ये कैसे हुआ? क्या तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है दुकान में? दिल तो लग रहा है, वो सर झुका कर बोला। तो फिर ये क्या हरकतें हैं? तुमने उस औरत की चीनी भी कम तोली और अब चावल भी कम तोले। साफ साफ बताओ क्या बात है? अगर यहाँ दिल नहीं लग रहा है तो घर चले जाओ। दिल तो लग रहा है अब्बा जान, दरअसल मैं तो चाहता था कि आपको खुश करूँ। मुझे? वो कैसे? वो हैरत से बोले। मैं चाहता था कि कम तोलूँगा तो आपको बताऊँगा कि मैंने आपको किस तरह फ़ायदा पहुँचाया। इसने कहा। ओह, ये तुमने क्या किया? अब्बू ने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ अब्बू? वो बोला। ये तुमने बहुत गलत किया। वो कैसे? इधर आओ मेरे साथ, वो बोले और उसे दुकान के कोने में ले आए जहाँ उन्होंने मेज़ रखी थी। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए तो उन्होंने सादिक से कहा, देखो बेटा, मुझे तुम्हारी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमारे मज़हब ने गुस्से को हराम करार दिया है और गुस्से पर काबू पाने का भी कहा है, इसलिए मैंने अपने गुस्से को दबा दिया है। और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे मज़हब ने कम तोलने वालों को बहुत बुरा कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो, नेज़ तराजू से तोलने में हद से तजावुज़ ना करो। बेटा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जिस बात से मना फरमा रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए। तुमने सुन ही लिया कि अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, इसलिए अगर हम नाप तोल में कमी करके फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। और अच्छा मुसलमान वो है जो किसी भी सूरत में अपने अल्लाह को नाराज़ ना करे। इसलिए अब तुम भी कभी नाप तोल में कमी ना करना। सादिक के दिल पर इन बातों का बड़ा गहरा असर हुआ और उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा कभी नाप तोल में कमी नहीं करूँगा। शाबाश बेटा, वो खुश होकर मुस्कुराते हुए बोले और सादिक भी मुस्कुराने लगा।